السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ روایت پرست قرآن کی ان 10 آیتوں کو نہیں مانتے۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوگے ابو جعفر تنولی صاحب، یہ کیسے ممکن ہے کہ صحیح البخاری کو ماننے والا قرآن کی 10 آیات کو نہ مانے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، حضور یہ لوگ زبانی ظاہراً وہ تو مانتے ہیں، لیکن پریکٹیکل طور پہ عملی لحاظ سے نہیں مانتے۔ یہ اسی طرح ہے کہ ایک شخص یہ بولے میرے ماں باپ زندہ باد، میرے ماں باپ زندہ باد، اور جب ماں باپ یہ بولیں کہ بیٹا جا ایک گلاس پانی لے کے آ، تو بیٹا اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے، لیکن باہر جا کے لوگوں میں کیا بولے؟ میرے ماں باپ زندہ باد۔ یہ روایت پرستوں پہ مثال صادق آتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مانتے ہیں قرآن کو، ہم لوگ قرآن کو مانتے ہیں، قرآن زندہ باد، لیکن پریکٹیکل نہیں۔ میں نے آپ کو مثال دی ہے نا کہ ماں باپ حکم دیں جا کر پانی لاؤ۔ پہلی آیت دوستو، قرآن کے اندر اللہ پاک فرما رہا ہے اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزہ پورا رکھو۔ جتنے بھی روایت پرست ہیں، جتنے بھی دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، وہابی ہیں، یہ لوگ رات تک روزہ پورا نہیں رکھتے۔ یہ لوگ وقت غروب، جب مولوی کہتا ہے اللہ اکبر، مغرب کی اذان ہوتی ہے، اس وقت روزہ توڑ دیتے ہیں۔ یعنی پریکٹیکل قرآن کی بات نہیں مانتے۔ اب جب ہم ان سے پوچھتے ہیں حضور آپ ذرا اللیل کی تعریف قرآن سے کرو، تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ اور اب بھی جتنے بھی روایت پرست سن رہے ہیں، سب کو میرا چیلنج ہے، تا قیامت تک چیلنج ہے۔ میں دنیا سے چلا بھی جاؤں نا، تب بھی چیلنج ہے۔ تم لوگ قرآن سے وقت غروب کو اللیل ثابت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن کے اندر اللیل کی نشانی بتائی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نسلخ منہ النہارا، میں کھینچ لیتا ہوں اس میں سے، کس میں سے؟ رات میں سے، کیا؟ نہارا، روشنی کو۔ قرآن کے مطابق وہ اندھیرا جو بغیر روشنی کے ہے وہ اللیل ہے۔ آپ لوگ جب روزہ کھولتے ہو وقت غروب، ہر جگہ روشنی ہوتی ہے، افق پہ، ہورائزن پہ سرخی چھائی ہوئی ہوتی ہے، سرخی۔ یہ کون سی رات ہے جس کے اندر سرخی بھی ہے اور روشنی بھی؟ سوال۔ یہ تو تھا پہلی آیت، اس کو نہیں مانتے۔ اب آتے ہیں دوسری آیت کی طرف۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر جو لوگ رسول اللہ کو جادو زدہ مانتے ہیں، جس طرح یہ صحیح البخاری کو ماننے والے مانتے ہیں کہ رسول اللہ پہ 6 مہینے یعنی آدھا سال شیطانی اثر جادو رہا، نعوذ باللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے یقول الظالمون، ظالموں نے کہا، اللہ ظالم کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا، وہ یہ کہتے تھے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم ایسے بندے کی اطاعت کر رہے ہو، ایسے بندے کو فالو کر رہے ہو جس پہ جادو ہوا ہے۔ یہ تو کافروں کا قول ہے کہ رسول اللہ پہ جادو ہوا۔ آج صحیح البخاری کو ماننے والے اور کافر دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں۔ اس زمانے کے کافر کہتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ تو جادو ہوا ہے۔ آج کا کافر، آج کا مرتد، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ پہ جادو ہوا ہے۔ تیسری آیت، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا بولا ہے؟ صدیق، سچا۔ ان کی روایت کے مطابق وہ سچا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ 3 دفعہ کا جھوٹا، صحیح بخاری کے مطابق۔ اور ان جھوٹوں پر جو پیغمبر نے بولے ان کے مطابق، ان جھوٹوں کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو دن قیامت اللہ سزا دے گا، شفاعت سے محروم رکھے گا۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ ہمارا نہیں ہے، یہ عقیدہ ان کا ہے، صحیح بخاری ماننے والوں کا۔ 4712، یہ روایت نمبر چیک کرو صحیح بخاری کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کوئی عاجزی یا انکساری کی وجہ سے انکار نہیں کریں گے کہ میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا۔ وہ اس وقت کارن، ریزن، وجہ
وہ بھی بتائیں گے, وہ بھی بیان کریں گے وجہ. دنیا کی زندگی میں نے 3 جھوٹ بولے تھے, اسی وجہ سے آج میرا رب مجھ سے ناراض ہے, اسی وجہ سے میں شفاعت نہیں کر پا رہا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کفری عقیدہ ہے. صحیح بخاری کو ماننے والوں, تم ہم پہ انگلیاں اٹھاتے ہو, تم لوگوں کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. پیغمبر صدیق ابراہیم علیہ السلام, انہوں نے فرمایا انی سقیم, میں بیمار ہوں. ابو جعفر تنولی نے مان لیا. کیوں؟ ابو جعفر تنولی کی نظر میں ابراہیم علیہ السلام سچا ہے. میرے سر آنکھوں پہ انشاءاللہ ہماری شفاعت کریں گے. ہم ان کا دفاع کر رہے ہیں دنیا کی زندگی میں, شفاعت کریں گے. اور روایت پرستوں تمہیں چھتر پڑ دیں انشاءاللہ. یہ کہتے ہیں صحیح بخاری کو ماننے والے کہ نہیں, انی سکیم جو بول رہا تھا نا ابراہیم علیہ السلام, جھوٹ بول رہا تھا, کوئی بیمار نہیں تھا. یہ ان کا عقیدہ ہے. ان کے مولویوں کے بیانات سنو, بیانات صحیح بخاری لکھو نا یوٹیوب میں. ابھی میری ویڈیو ختم ہوگی نا, لکھنا یوٹیوب میں ابراہیم علیہ السلام کے 3 جھوٹ. ان کے مولویوں کی بکواس سنو, ڈیفینڈ کرتے ہیں اس روایت کو. یہ تیسری آیت ہے جس کو روایت پرست نہیں مانتے. اللہ ان کو صدیق کہہ رہا, نہیں مانتے. پریکٹیکل نہیں مانتے. پریکٹیکل بولتے ہیں 3 دفعہ کا جھوٹا ہے. مرتد کی سزا. ان کے مطابق جو شخص اسلام سے پھر جائے اس کو مار دو. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں, اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھ سے میری اللہ کی باتیں کرو. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. اللہ نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے, امتحان ہے. اللہ کسی پہ زبردستی نہیں کرتا. لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کر رہا ہے. اللہ تو آزما رہا ہے ہمیں. اور یہ کہتے ہیں نا, جس نے اسلام چھوڑ دیا اس کو مار دو. ان کے مولویوں کے باقاعدہ فتوے ہیں, کوئی سزا نہیں ہے مرتد کی اسلام میں. مرتد کو اللہ دن قیامت اس کا حساب کتاب کرے گا. اس پہ میں علیحدہ ویڈیو بناؤں گا تفصیلی انشاءاللہ. 1 گھنٹے کی ویڈیو بناؤں گا. مرتد کی اسلام میں سزا نہیں ہے. یہ تو اللہ کا ڈومین ہے, یہ تو اللہ کا اختیار ہے. اللہ کے یہ جو کیا کہنا چاہیے, یہ جو سرکل ہے ارتداد کا, اس کا فیصلہ تو اللہ کرے گا. لیکن مولوی کہتا ہے نا میں دنیا میں کروں گا. اب آتے ہیں دوستو 5ویں آیت, جس کو روایت پرست پریکٹیکل نہیں مانتے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو زانی مرد ہے یا عورت, ان کو 100 کوڑے لگاؤ. یہ کہہ کے اللہ رک گیا. یہ نہیں رک رہے, یہ کہتے ہیں نا رجم کی سزا ہے. ہم پوچھتے ہیں آیت پیش کرو, کہتے ہیں وہ ایکچولی آیت تو تھی لیکن بکری کھا گئی. سنن ابن ماجہ 1944. سمجھ رہے ہو؟ کہتے ہیں بکری کھا گئی اس لیے وہ آیت گم گئی ہے, بس ہاں حکم باقی ہے. یہ حال ہے, یہ حال ہے ان کا. یعنی قرآن کی حقانیت پہ بھی انگلی اٹھا دی. بھئی اگر بکری کھا سکتی ہے, جو 1 دفعہ کھا سکتی ہے تو وہ 4 دفعہ اور بھی کھا سکتی ہے. پتہ نہیں اور کتنی آیتیں کھائی ہوں گی تمہارے مطابق. اور سند صحیح ہے. ہاں, یہ ٹینشن چھوڑ دو تم اپنے لحاظ سے, تمہارے لحاظ سے سند صحیح ہے. البانی نے صحیح بولا ایسے. ٹک کے بیٹھ جاؤ آپ. کہتے ہیں نا آج دیکھو افغانستان میں اگر کوئی شخص پکڑا جائے, کرتے نا رجم, اور بھائی اس کی 100 کوڑے سزائے. اللہ کے بندے 100 کوڑے. اللہ نے جب فرق نہیں کیا شادی شدہ اور غیر شادی شدہ میں, تو تم کون ہوتے ہو فرق کرنے والے؟ تمہارا کس پر سارا دار و مدار ہے؟ کس چیز پہ؟ ان راویوں پہ. ضعیف, کذاب, مستور, مدلس راوی. 2 نمبر تو راوی ہیں تمہارے, میجورٹی. ان کو لے کے تم اللہ کی کتاب کا انکار کر رہے ہو, تکذیب کر رہے ہو. اللہ کے بندے, یہ 5 آیتیں ہوں گی جن کو روایت پرست پریکٹیکل عملی لحاظ سے نہیں مانتے. 6 آیت دوستو, زکوٰۃ کے بارے میں یا صدقات یا جو خرچ کرنے کے بارے میں اللہ نے فرمایا قل العفو, یعنی اپنی ضرورت, جو تمہاری جب ضرورت پوری ہو جائے نا, تو جو اس سے اوپر ایکسٹرا ہے
جو ایکسٹرا ہے زیادہ زائد وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ لوگ اس آیت کو نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں نا 2.5 یعنی 2.5% ہماری روایات میں آیا ہے کہ وہ نصاب ہے اس کا زکوٰۃ کا. سب کی سند ضعیف. میں ایک دفعہ اس پہ بھی انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو بناؤں گا. ایک سند بھی صحیح نہیں ہے 2.5% والی, ایک بھی صحیح نہیں ہے. یہ تو ہوگی 6. اس آیت میں اللہ پاک فرما رہا ہے تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے. یہ 7ویں آیت ہے, 7ویں, جس کو روایت پرست نہیں مانتے. سمجھ رہے ہو؟ کہتے ہیں یہ منسوخ ہے. ثبوت کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ جی سنن ابو داؤد میں ایک روایت ہے. اس روایت کو تو ان کے محدثین بھی نہیں مانتے, میجورٹی. ضعیف روایت کو لے کے قرآن کی آیت کا انکار کر دیا. اندازہ کرو, ان کی عقل چیک کرو, عقلیں چیک کرو ان جاہلوں کی. یہ حال ہے. پھر آپ کہتے ہیں ابو جعفر تنولی صاحب آپ نے تھوڑا لہجہ سخت رکھ دیا ہے. پھر آپ لوگ اعتراض کرتے ہو ابو جعفر تنولی صاحب تھوڑا سا لہجہ آپ کا سخت ہو گیا ہے. کبھی نرمی کبھی گرمی, یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اتنا نرم مت پڑو کہ اگلا تمہیں لڈو سمجھ کے کھا جائے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اچھا اس کے اندر اللہ نے نمبرنگ میں قید نہیں کیا, جس طرح ہمیں بتایا نا کہ 2 لڑکیوں کا حصہ ایک لڑکے کے برابر ہے, بیوی کا اتنا حصہ ہے, تفصیل بتائی ہے نا اللہ نے ہمیں. اس کے اندر اللہ نے ہمیں نمبرنگ میں قید نہیں کیا, نمبرز کے اندر ہمیں قید نہیں کیا. آپ بھی اپنے والد صاحب کو بولو, جو لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں نا, کہ مثال کے طور پہ آپ جتنے بھی بہن بھائی ہو, آپ میں وصیت جب والد صاحب کریں گے نا آپ کے کہ یہ حصہ اس کو ہے, یہ اس کو ہے, یہ اس کو ہے, آپ کی والدہ سمیت, آخر میں جو تھوڑا بہت بچ جائے نا اپنے والد کو بولنا کہ وہ آپ کے چچا تایا پھپھی جو آپ کے والد کے بہن بھائی ہیں ان میں کچھ نہ کچھ رکھے. مثال کے طور پہ آپ کے والد صاحب کے پاس 2 کروڑ کی پراپرٹی ہے, 1,90,00,000 روپے اس نے آپ بہن بھائیوں میں تقسیم کر دیا. کتنا بچا؟ 10 لاکھ. اب 10 لاکھ آپ کے والد کو چاہیے وصیت کر جائے. مثال کے طور پہ 2 بھائی ہیں, 2 بہنیں ہیں, 2.5 لاکھ ایک بھائی کا, 2.5 لاکھ دوسرے بھائی کا, 2.5 لاکھ ایک بہن کا, 2.5 لاکھ دوسری بہن کا. میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے قرآن کے مطابق. میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے. ہاں دل پہ لگی نا آیت, سوچ رہے ہوگے یار اپنے چاچا کو بھی دیں گے, تایا کو بھی دیں گے, پھپھو کو بھی دیں گے, کم پڑ جائے گا. اللہ نے تو بڑا عجیب سی شرط رکھ دی ہے ہم لوگوں کے لیے. یہی تو امتحان ہے, مال اس کا ہے, اس نے دیا ہے. آپ لوگ اپنی ماں کے پیٹ سے مال لے کے نہیں آئے تھے, نہ آپ کے والد صاحب اپنی ماں کے پیٹ سے مال لے کے آئے تھے, نہ میں لے کے آیا ہوں. اس نے دیا ہے, اس کا آرڈر ہے, جب چاہے ہم سے واپس لے لے. میں نے آپ کو مثال دی ہے نا, اگر 2 کروڑ روپے ہیں, مثال دے رہا ہوں, تو 1,90,00,000 آپ بہن بھائیوں میں تقسیم کر دیا. کتنا بچا؟ 10 لاکھ. وہ 2.5 لاکھ کے حساب سے اپنے بہن بھائیوں میں دے دیا. آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی ہے میں نے. روایت پرست نہیں مانتے اس آیت کو, اس آیت کو پریکٹیکل نہیں مانتے. دادا کی وراثت میں سے اس پہ میں ویڈیو بناؤں گا تفصیلی, ابھی مختصر آپ کو بتا رہا ہوں. دادا کی وراثت میں اس کے پوتے کا حصہ نہیں ہے. اگر بیج میں سے بیٹا فوت ہو جائے تو کون رہے گا؟ دادا اور پوتا. اب دادا اور پوتا باقی ہیں. روایت پرستوں کے مطابق دادا کی جائیداد پوتے کو نہیں ملے گی, بلکہ دادا کا جو دوسرا بیٹا ہے نا اس کو ملے گی. یہ قرآن کے خلاف ہے. دادا کو چاہیے اس آیت پہ عمل کرے, شفقت کا مظاہرہ کرے کہ میرا تو بیٹا فوت ہوا ہے, اس کے بچوں کی تو مجھے ہیلپ کرنی چاہیے. ظاہری بات ہے, باپ نے, یہ تو اللہ کا حکم ہے نا, یوسیکم, اللہ وصیت کر رہا ہے اولاد کے بارے میں, یعنی اللہ کا آرڈر ہے کہ ان کی چیزیں ان کو دو. دادا کو چاہیے کہ جو حصہ اس کے فوت ہوئے بیٹے کا بنتا ہے اس کو
چچا یا تائے کو دینے کے بجائے آگے اس کی اولاد کو دے، یعنی جو بیٹا فوت ہو چکے اس کی اولاد کو آگے حصہ دے، نہ کہ دبا لے اور ان کو دے دے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اپنی اولاد کو حصہ دو. یوصیکم، اللہ نے وصیت کی ہے. تو دادا جو اپنے بیٹے کا حصہ دینے کا پابند ہے، اگر بیٹا فوت بھی ہو جائے اس کی چیز جو بنتی ہے آگے اسے، اس کی جو چیز بنتی ہے اس کا جو حصہ بنتا ہے آگے اس کی اولاد کو منتقل کرو. روایت پرست نہیں کرنے دیتے. یہ قبلے کی طرف موڑا ہوا ہوں، خدا کی قسم کھائیے. اتنے لوگ ہمیں میسج کرتے ہیں، ابو جعفر تنوری آواز اٹھاؤ یار، آپ کو لوگ سنتے ہیں، پلیز ہماری آواز اٹھاؤ. او بھائی میں کیا آواز اٹھاؤں؟ آپ کے سپریم کورٹ لے لو، آپ کے جتنے بھی قانون بنانے والے ہیں میجورٹی لوگ روایت پرست ہیں، ہے کہ نہیں؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ. قرآن جو کہہ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس پہ میں کسی دن تفصیلی ویڈیو بناؤں گا، اور جس روایت کو لے کے یہ اس آیت کا انکار کر رہے ہیں نا اس روایت کا بھی اپریشن کروں گا انشاءاللہ. یہ تو ہوگی 7 آیتیں، ٹھیک ہے، جس کو روایت پرست پریکٹیکل نہیں مانتے. 8ویں آیت دوستو آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے. حرمت کی 4 مہینے حج اکبر سے آگے کے 4 ہیں، ٹھیک ہے، اور روایت پرستوں کی روایت کے مطابق وہ 4 مہینے دوسرے ہیں. اور مزے کی بات، وہ روایت ہے بھی غریب، اور اس کے اندر ایک راوی مدلس بھی ہے، یعنی وہ روایت بے اعتبار سند ضعیف ہے. یہ تو ہوگی 8ویں آیت. دوستو صحیح بخاری مسلم کی روایت کے مطابق جب مردے کو دفن کرو نا تو مردہ قدموں کی آہٹ سنتا ہے، اس کو آواز آتی ہے. تو اللہ کیا فرما رہا ہے دوستو؟ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے، مردے اور زندہ برابر نہیں ہے برابر. پھر فرمایا قیامت کے دن وہ لا تعلقی کا، بے خبری کا اعلان کریں گے دنیا والوں سے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تم کیا بول رہے تھے. لیکن یہاں لوگوں نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں، روایت پرستوں نے ان آیات کو نہیں مانتے. کہتے نا مردہ سنتا ہے، آگے سے جواب بھی دیتا سلام کا، اور قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے. اور بریلوی نے تو حد کر دی نا بریلوی نے تو یہ بڑھا دیا کہ مردہ یعنی ہیلپ بھی کرتا ہے. تبھی تو قبروں پر جا کر بولتے ہیں نا کہ فلانا بابا اولاد دے دے، ہیں نوکری دے، پیسہ دے. کیوں؟ انہوں نے یہ روایات پڑھ رکھی ہیں کہ یہ سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، ہم چلیں گے ہمارے قدموں کی آہٹ بھی آئے گی. سارے یہ عقیدے خلاف قرآن. ان ساری آیات کو روایت پرست نہیں مانتے. 10ویں آیت یعنی آخری آیت وہ ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں. ان کے مطابق نہ اللہ جیسے ہم ہیں، کن کے مطابق؟ صحیح بخاری کو ماننے والوں کے. یہ کہتے ہیں ہماری 5 انگلیاں، اللہ کی بھی 5 انگلیاں، ہمارا وزن ہے اللہ کا بھی وزن ہے. اس پہ میں علیحدہ ویڈیو کروں گا، اور ابن تیمیہ کی عبارات لگاؤں گا اس کی کتابوں سے. بلکہ ایسی روایات بھی ہیں کہ صبح اللہ کا وزن زیادہ ہوتا ہے اور شام کو اللہ کا وزن کم ہو جاتا ہے. ایسی روایات ہیں. مانو گے آپ؟ نہیں مانو گے نا؟ انتظار کرو میری اس ویڈیو کا. آپ بھی پریشان ہو جاؤ گے، یار ابو جعفر تنولی اللہ کے بندے کہاں سے روایتیں اٹھا کے لاتے ہو تم؟ ہم نے تو زندگی میں نہیں سنی. اور اللہ کے بندے آپ ان کی کتابیں نہیں پڑھتے نا. میں تو پڑھتا ہوں، میرا تو اور کام ہی کیا ہے. ہم تو کتابی کیڑے ہیں، کتابوں کے اندر گھسے ہوتے ہیں. اللہ کا وزن اندازہ کرو. ان کی صحیح روایات کے مطابق اللہ ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھتا ہے. روایت صحیح ہے. ابو یعلا اس نے اپنی صحیح سند کے مطابق، ان کے محدثین کے مطابق سند صحیح ہے کہ جب اللہ نے 6 دنوں میں زمین آسمان بنائے تو اللہ تھک گیا. چونکہ اللہ تھکا ہوا تھا تو اللہ نے ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے ریسٹ کیا. اندازہ کرو اللہ کیا کہہ رہا ہے اپنے بارے میں؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اسے نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ اس کو بھوک لگتی ہے. مراد بتا رہا ہوں، وہ تو پاک ہے ان چیزوں سے. اللہ کے بندو تم کہتے ہو وہ ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھتا ہے. اور یہ جو آیت الکرسی میں ہے نا وسع کرسیہ السماوات والارض، ہے نا آیت الکرسی میں کرسی کا لفظ. تو روایت پرستوں کی صحیح سند کے مطابق کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ جو کرسی ہے نا، کرسی یہ اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے. اندازہ کرو.
اور یہ جھوٹ عبداللہ ابن عباس پہ جھوٹ بولا ہوا ہے جس نے بھی بولا ہے. کوئی صحابی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا کہ اللہ کرسی کے اوپر پاؤں رکھتا ہے. اور بھائی اللہ کے انسان ہے, اللہ پاک ہے, اللہ کی قدر کرو. ظالموں, روایت پرستو, صحیح بخاری کے ماننے والو, وما قدر اللہ حق کا قدرے, تم لوگوں نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں کی. تم لوگوں نے اللہ کو انسان سمجھا ہوا ہے کہ جب اللہ ہنستا ہے تو اللہ کی دانت اور داڑھ جو ہوتی ہے نا, داڑھ, یہ نظر آتی ہے اللہ کی. ان کی روایات میں لکھا ہوا ہے جب وہ ہنستا ہے نا جب اللہ ہنستا ہے نا تو اس کی داڑھ نظر آتی ہے. بس زبان رہ گئی ہے, اور بس زبان کا ثابت کرنا رہ گیا ہے. اللہ کا انگوٹھا بھی ہے, پتہ ہے ان کی روایات کے مطابق. چار انگلیاں بھی ہوگی, انگوٹھا بھی ہو گیا, وزن بھی ہو گیا. اچھا, اور کیا ہے؟ داڑھ بھی ہوگی ہے. اور کیا ہے؟ تھکتا ہے تو ٹانگ کے اوپر ٹانگ بھی رکھتا ہے, یعنی 2 ٹانگیں ہوگی. اللہ ہی انسان ہے. لیس کمثلہ شیء, اس آیت کو روایت پرست نہیں مانتے. یہ تھی 10 آیتیں دوستو, 10 جس کو پریکٹیکل روایت پرست نہیں مانتے. ان کے نزدیک اللہ قیامت کے دن اپنا پاؤں جہنم کے اندر رکھے گا. روایت کے الفاظ ہیں فیہا, اس کے اندر رکھے گا. یعنی اندر جس طرح میں دیکھو بیٹھا ہوا ہوں, ٹھیک ہے, صوفے کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ میں اس کے اندر فٹ آ رہا ہوں. اب یہ روایت یہ کہہ رہی کہ اللہ اس کے اندر اپنا پاؤں رکھے گا. فیہا یعنی اللہ کا پاؤں اس کے اندر فٹ آ رہا ہے تبھی تو رکھے گا نا. تو اس کا مطلب پھر اللہ اکبر تو نہ ہوا, اللہ تو سب سے بڑا نہ ہوا پھر ان کی روایات کے مطابق. کیوں؟ کیونکہ جہنم کے اندر اس کا پاؤں فٹ آ رہا ہے, پھر تو جہنم کا سائز بڑا ہوا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کفری عقیدہ ان کا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں ان کی جھوٹے معبودوں کو, جو جھوٹے خدا ہیں بت پرستوں کے, ان کو میں جہنم میں پھینکوں گا. اور ان ظالموں نے اللہ کا پاؤں ہی جہنم کے اندر رکھ دیا. یہ حال ہے. اپنا ایمان بچاؤ. میں تم سے پیسے نہیں مانگ رہا. میں نے کبھی تم سے کوئی چندہ مانگا ہے, یا کوئی عہدہ مانگا ہے, یا کوئی اور چیز مانگی ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا. تم سے صرف ایک چیز مانگ رہا ہوں, قرآن کو تھامو. میری ذمہ داری ہے آپ کو بتانا. میں آپ کو جگا رہا ہوں. آپ اس طرح سو رہے ہو نا, بندہ جب سو رہا ہو نا, اس کو جو بندہ جگائے تو سوئے ہوئے بندے کو غصہ آتا ہے جگانے والے پہ. یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے, اتنے مزے سے سو رہا تھا کہ نیند خراب کر رہا ہے. میں تمہاری نیند خراب کر رہا ہوں, تمہیں جگا رہا ہوں, جاگو. کس گمراہی کے اندر سو رہے ہو؟ یہ کیا کفری عقیدہ تم لوگوں نے پال رکھے ہیں. اللہ ہنستا بھی ہے, اس کے دانت نظر آتے ہیں, وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھتا ہے, صبح کو اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے, شام کو وزن کم ہوتا ہے, ہیں وہ پاؤں رکھے گا جہنم میں. رات کو اللہ آسمان کے اوپر بھی اترتا ہے, اور صبح ہوتی ہے واپس چلا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ قرآن کو تھامو, کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. میرے اللہ کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِهِ, اس کو تھامو کا مطلب جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو زبردستی اس پہ عمل کرو. پہلا عقیدہ تو ہے ہی توحید کا, اللہ کے بارے میں. اللہ ہے تو ہر چیز ہے, نمبر 1 پہ اللہ ہے. تو اللہ کے بارے میں اپنے عقیدے دوستو درست رکھو, ٹھیک ہے دوستو. چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیجئے. پھر ملیں گے انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.